چہرے کا پردہ ہی نہیں. اور میرے بھائیوں صرف 2-3 مثالیں، وقت کم ہے، آپ نے یاد کر لینی ہے. آج کے بعد کوئی گاندھی اس کا چیلا یہ آ کے بکواس کرے کہ اسلام میں چہرے کا پردہ نہیں ہے، آپ نے اس کے سامنے یہ حدیثیں اور قرآن کی آیتیں رکھنی ہیں. آپ بتلائیے، سب کو پتہ ہے، سب کو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو بندہ منگنی کرنا چاہے، کسی عورت سے نکاح کرنا چاہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے. پتہ سب کو پتہ ہے. آپ بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ نعوذ باللہ. گامدی صاحب، کیا نبی محترم نے عورت کو برہنہ دیکھنے کی اجازت دی ہے یا اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دی ہے؟ آپ بتائیے، خود عقل اور منطق سے فیصلہ کیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس منگیتر کو دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں، کیا معاذ اللہ اس کو برہنہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں یا اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت دے رہے ہیں؟ آئیے قرآن پاک کے الفاظ کے اوپر غور کیجئے. ان عورتوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں. کن عورتوں کے اوپر جو بوڑھی ہو جائیں، جن کے حیض کے یا ایام مخصوصہ آنے بند ہو جائیں. ان یضعن ثیابہن. آپ نے اس آیت کا ترجمہ دنیا کے اندر جس مرضی مفکر سے کروا لیں، جس مرضی منکر حدیث سے کرا لیں، جو عورت اس کے ایام مخصوصہ بند ہو جائیں یا اس کے اندر نکاح کی رغبت نہ رہے، ان یضعن ثیابہن، وہ اپنے کپڑوں کو اتار دے. جائیے ترجمہ کروائیے. معاذ اللہ، کیا اللہ رب العزت کلام حمید میں بوڑھی عورت کو یہ حکم دے رہا ہے کہ وہ اپنے جسم کے کپڑے اتار دے یا اپنے چہرے کو ننگا کر دے؟ آپ بتلائیے، کیا یہ ممکن ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے اس بوڑھی عورت کو، اور اگر تو چہرے کا پردہ نہ اٹھائے، چہرے کو ننگا نہ کرے، چہرے سے کپڑا نہ اتارے، تو تیرے حق میں بہتر ہے. جو 60-70 سال کی بوڑھی عورت ہے، اس کو اگر اللہ کلام حمید میں یہ حکم دے رہا ہے کہ تو پھر بھی چہرہ ڈانپی رکھ، تیرے لیے بہتر ہے، تو یہ جو 16, 17, 18 سے لے کر 30, 40 سال کی عمر کی عورتیں ہیں، ان کو یہ اجازت مل سکتی ہے کہ یہ ننگا چہرہ کر کے پھریں؟ آپ بتلائیے. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کتنی واضح ہیں، قرآن کی آیات بھی بے شمار ہیں. یہ ایک بڑا طویل اور لمبا موضوع ہے. قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ جی پردہ چہرے کا بھی ہونا چاہیے، یہ تو انبیاء کی بیویوں کی خصوصیت ہے. نعوذ باللہ، یہ تو نبی کریم کی بیویوں کے بارے میں آیتیں ہیں. آپ بتائیے، امہات المومنین کے ساتھ کسی امتی کا نکاح ہو سکتا تھا؟ اگر ابدی محارم جن کے ساتھ نبی محترم کے چلے جانے کے بعد بھی امتیوں کا نکاح حرام ہے، جن کو قرآن آپ کی اور میری مائیں کہہ رہا ہے، ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ نکاح نہیں ہو سکتا. اگر ان کو چہرے کے پردے کا حکم ہے تو عام مومن عورت کو چہرے کے پردے کا حکم کیوں نہیں ہے؟ اور یہ سارا کا سارا جھگڑا اللہ نے کلام حمید کے اندر خود حل فرما دی ہے. قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ. آپ بتائیے، یہ نساء المومنین نبی کی بیوی ہیں. ہر مومن عورت کے اوپر اللہ نے یہ حکم نازل کیا ہے، یُدْنِینَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ، کہ گھر سے نکلیں تو ایسا جلباب پہن کے نکلیں کہ سر کی چوٹی سے لے کر انگوٹھے کے ناخن تک کوئی جسم کا حصہ نظر مت آئے. مفسرین کا اجماع ہے، اتفاق ہے، جلباب ایسے پردے کو کہتے. ابن عباس نے لکھا، تابعین نے لکھا، صحابہ نے لکھا، جلباب عرب میں ایسے لباس کو کہتے ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک لٹکا ہوا ہو اور اس کے اندر ایک آنکھ نظر آتی ہو، دو آنکھیں بھی نظر نہ آئیں، کہ دونوں آنکھوں کے اندر بھی
توازن کا حسن پایا جاتا ہے. دو آنکھیں بھی متوازن نظر آتی ہیں, دو آنکھوں کے اندر بھی اٹریکشن اور کشش موجود ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے یہ سارے مغالطے ختم کرنے کے لیے ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے یہ حکم نازل کیا, وہ گھر سے نکلیں تو جلباب پہن کے نکلیں, یہ چہرے کا پردہ ہی نہیں. یہ عجیب و غریب معاشرے کے اندر فلسفہ. اور یہ دوسرا فلسفہ پتہ کیا, مرد تو نہیں دیکھے گا جو آپ کے سامنے رکھا, عورت دیکھ سکتی ہے. کس نے کہا ہے؟ وہ جی غامدی صاحب نے کہا حضرت عائشہ جو ہیں وہ جہاد کی ٹریننگ دیکھ رہی تھی ایک دن. اور میرے بھائیوں, یہ کیسا فتنہ معاشرے کے اندر لوگ پھیلانا چاہتے ہیں. جہاد کی ٹریننگ, جنگ کی ٹریننگ, اسلام کے لیے جد و جہد کرنے کے مراحل کے اندر کچھ اسلامی اصول ساقط ہو جاتے ہیں. جہاد کے اندر عورتیں مردوں کو مرہم پٹی بھی کر سکتی ہیں. مسلمان مریض بیمار ہو جائے, خون میں لت پت ہو, ابھی آپ باہر نکلے, کوئی عورت کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو, جہاد کو چھوڑیں, حالت اضطرار کی بات کر لیں. عورت پڑی ہے زخمی حالت میں, میں اور آپ کہ جی ہم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا, گناہ میں. اس ٹائم اس کو اٹھا کر اسپتال میں پہنچانا ہی ثواب کا کام ہے. یہ اور حالتیں ہیں. آئیے کس طرح ثابت ہوتی ہے یہ بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر ایک نبینہ صحابی آئے. حضرت عائشہ نے کچھ بے احتیاطی کی, معاذ اللہ بے احتیاطی سے مراد یہ نہیں آج کل کی عورتوں والی, اپنے چہرے کا کچھ حصہ ننگا رکھا کہ یہ تو نابینا ہے, یہ مجھے کون سا دیکھ سکتا ہے. سارے کے سارے جھگڑوں کا حل اس ایک حدیث میں بھی موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ناپسند کیا اور کہا عائشہ اندر چلی جاؤ. کہا آقا ایک تو بزرگ ہے, دوسرا نبینا ہے, یہ مجھے دیکھ نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ہوا, وہ تجھے نہیں دیکھ سکتا لیکن تو اس کو دیکھ سکتی ہے. بتائیے بتائیے, ایک بزرگ انسان, امہات المومنین, ان کے بارے میں اگر اللہ کے اپنی آواز کو اس طرح لوچدار نہیں بنانا, جس عورت کی آواز کا بھی اس حد تک پردہ ہے کہ جب اس کے انداز کے اندر لوچ پیدا ہو جائے تو اس آواز کا بھی پردہ ہے. یہ کہتے ہیں عورت گاتی بھی رہے, نعوذ باللہ. اور الزام بڑی تلخ بات ہے. اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے نا ایسے بے ضمیر لوگ ہیں, نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر الزام دھر دیتے ہیں کہ نبی محترم نے کسی بالغہ عورت سے گانے سنے تھے. نعوذ باللہ. یہ ایسے بے ضمیر لوگ ہیں. لوچدار آواز جس شریعت نے حرام کی ہو, قرآن کی آیت ہے. تخزانہ کا لفظ کسی سے پوچھ لینا اس کا ترجمہ کیا ہے. ایسی آواز جس میں نرمی پائی جائے, جس کو سن کے بندہ اٹریکٹ ہو سکے. آئیے اس بات کی تائید میں ہم مسلم شریف اور حدیث کی بیشتر کتابوں میں جو حدیث موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ اس کا جائزہ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آواز کی بات آ رہی ہے نا, آواز کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بندہ, یار اگر کوئی پنکھا ہے تو ادھر لگا دے اگر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بندہ جہاد کے لیے جاتا ہے, کوئی بندہ تبلیغ کے لیے جاتا ہے, یعنی اللہ کے راستے میں کسی کام کے لیے نکلتا ہے کوئی بندہ. اب وہ جب نکلتا ہے تو اپنے کسی دوست کی ڈیوٹی کیا لگا کے جاتا ہے. آپ اور میں معاشرے کے اندر یہ بڑی عام بات ہے, سمجھنے کی ہے, بڑی آسان ہے. جب آپ اپنے گھر میں گھر والوں کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ کسی ذمہ دار کی یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ اگر میں گھر پہ نہ ہوں تو میرے گھر والوں کا خیال رکھنا. اس میں کوئی حرج کی بات ہے؟ اسلامی ماحول میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ اور میں اپنے کسی بھی ذمہ دار دوست کی, رشتہ دار کی
یہ ڈیوٹی لگا سکتے ہیں، میں اللہ کے لیے فلاں کام پہ جا رہا ہوں، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، اللہ کے لیے نکل رہا ہوں۔ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ گھر کے اندر اگر میرے پیچھے سے سبزی کی، گوشت کی، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے آپ نے فراہم کر دینی ہے۔ یہ بڑی عام بات ہے اور الحمدللہ مسلم معاشرے میں آج بھی یہ بات رائج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی مجاہد کسی، مفہوماً آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کسی بندے کی یہ ڈیوٹی لگا کے گیا ہے کہ وہ اس کے گھر والوں کا خیال کرے، اس کے گھر والوں کی خدمت کرے، اور وہ جو خدمت کرنے والا ہے وہ کیا کرے، یہ بات آپ نے سب نے سننی ہے، آپ سب میری طرف ہی متوجہ رہے۔ وہ یہ بات بڑی اہم ہے، وہ کیا کرے، وہ اس مجاہد کی، اللہ کے راستے پہ نکلنے والے کی بیوی کو یہ کہے، کیا کہے، اس بات کے اوپر غور کرنا، کہے آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، وہ کہے جی ہاں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، وہ چیز لا دے، اس کے بعد پوچھے کسی چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، یہاں تک بات ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس کا انداز ایسا ہو کہ وہ پیچھے مجاہد جو بیوی چھوڑ کے گیا ہے اس کو صرف یہ کہے یا اس کے دل میں یہ احساس اور شعور پیدا کرے کہ تیرا ہامن میری جتنی ڈیوٹی لگا کے گیا تھا میں اس سے بھی کچھ بڑھ کے کر رہا ہوں۔ کیا کرے، ہامن نے تو ڈیوٹی لگائی تھی صرف چیزیں لانے کی، لیکن یہ بار بار کال کر رہا ہے، باجی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے اور کسی چیز کی طلب تو نہیں ہے، یہاں تک کہ ان پیغامات سے عورت کے دل میں، ابھی چاہے اس کی نیت کی بات نہیں ہو رہی، ابھی اس کے پیغامات سے عورت کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے کہ یہ بندہ میرے خاوند کی لگائی گئی ذمہ داری سے کچھ زیادہ میرے ساتھ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم اس بندے نے اس مجاہد کے ساتھ خیانت کی ہے، اور کل قیامت کے دن اس بندے کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور مجاہد فی سبیل اللہ کو کہے گا اس ذمہ دار کی یہ ساری کی ساری نیکیاں تیرے سامنے ہیں، تیری مرضی ہے، روزہ لینا چاہتا ہے، نماز لینا چاہتا ہے، حج لینا چاہتا ہے، جون سی عبادت اٹھانا چاہتا ہے اٹھا لے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں میرے صحابہ مجھے بتلاؤ جس دن قیامت کے دن تم اور میں ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، ہر بندہ اپنے والد سے چھپ رہا ہوگا کہ والد کوئی حق نہ مان لے، بیوی سے چھپ رہا ہوگا بیوی کوئی حق نہ مانگ لے، بیٹے سے چھپ رہا ہے بیٹا باپ سے چھپ رہا ہے، بھائی بھائی سے چھپ رہا ہے، مجھے کوئی نیکی نہ میری لے اڑے۔ جس دن ہر بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، نبی کریم نے کہا پھر بتاؤ یہ جو بندہ ہے مجاہد یہ اس ذمہ دار کی کوئی ایک نیکی بھی چھوڑے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ایک بھی نیکی نہیں چھوڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مسلمان عورت کے دل میں صرف وسوسہ پیدا کرنے والے کا وبال یہ ہے کہ اس کی ساری نیکیاں اس کے خاوند کو دے دی جائیں گی۔ آپ بتائیے، آپ ہم اور آپ آج نوجوان تو نوجوان بڑی عمر کے لوگ بھی ایسے ڈائلاگ، ایسے جملے، ایسی چیٹنگ، ایسی گفتگو کرتے ہیں جس کو کرنے کے بعد بڑی بڑی خوش اخلاق، بڑی بڑی اچھے دیندار، بڑے بڑے تہجد گزار عورتوں کے دل میں بھی وسوسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ میری طرف مائل ہے۔ آپ بتائیے آپ نے کون سی نیکی کما لی کسی عورت کو یہ میسج کر کے، اس کو یہ احساس دلا کے کہ میں تیرا بڑا خیال رکھتا ہوں؟ اللہ کی قسم آپ نے اگر صرف یہاں تک ہی کام کیا ہے تو بھی آپ نے اپنی ساری نیکیوں کو برباد کر دی ہے۔ صرف یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے، ہم میں سے تو اتنے دیدہ دلیر لوگ موجود ہیں
جو غیر محرم عورت کو براہ راست محبت کے میسج کر دیتے مجھے تم سے محبت ہے. اب اس کے اندر کوئی ڈکی چھپی بات ہے؟ چلو یہ احساس دلانا کہ میں تمہاری کچھ ایکسٹرا فیور کر رہا ہوں یا تمہارے ساتھ کچھ بڑھ کے تعاون کر رہا ہوں، یہ احساس دلانے میں اور سیدھا یہ میسج کر دینے میں مجھے تم سے محبت میں آپ کو فرق پتا؟ اب یہ بتائیے، اگر احساس دلانے کا جرم ساری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے تو کسی غیر محرم کو یہ پیغام دینا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ نیکیوں کو کتنا برباد کرے گا؟ بتائیے.